बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरी पार्टी के कायदीन, हाज़रीन जलसा, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज आप सब बुजुर्गों का और बिलखसूस आज के जो हमारे मेज़बान हैं, जंगी साहब हैं, चौधरी साहब साहब हैं, और इनके जितने टीम है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और हम सबको मिल बैठने का मौका फराहम किया। और उसके बाद जितने भी, मैं अब बहुत शार्ट करूँगा अपनी बात को, जितने भी गांव से मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे पीटीआई के दोस्त, जितने भी यहाँ बड़े जोश व जज्बे के साथ यहाँ शरीक हुए हैं, मैं उन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूस मैं आप जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं, मैं माफ़ी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है। हम इसको बहुत मुख्तसर करना चाहते थे। हमारे ये सारे मेहमान थे, मैं समझता हूँ 2-2 मिनट का हक है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं भी अपनी बात को तकरीबन 5-7 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आज अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस मालिक कायनात, उस रब्बे जुल जलाल की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम होगा। मैं उसकी ज़ात का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आपके मसाइल हल करने के लिए मेरी मदद की। और इसके साथ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे वो सारे दिन याद हैं जब यहाँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मिर्जा अजमल साहब, चौधरी साग साहब, जैन शाह साहब और इनके साथ जितने मुख्तलिफ ग्रोह से रतनी, पनोट, तरकालियाँ, ये बहर, ये एक वफद की शक्ल में मेरे पास जाते थे कि हमारे रोड की बहुत खस्ता हालत है, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमें रोड बना के दें। तो यकीन जानिए कि मुझे खौफ आता था कि मैं इस रोड को कैसे बनाऊंगा। और जब आपकी तकलीफ को देखता था तो मेरा दिल ये करता था कि अगर रात से पहले पहले मुझे पैसे मिले तो मैं अपने पूरे PP9 से सबसे पहला काम जो है वो जुंगल, रतियाल और दरकारी रोड पर। ये मेरा कोई एहसान नहीं है, आपका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। ये हमारे भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 2013 में ये सारे छोटे छोटे मेरे अजीज थे, 2018 में ये जवान हो गए। और 2018 के हमारी कैंपेन में जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस कोशिश के साथ, जिस वलवले के साथ ये हमारे साथ चले, कई मेरे भाइयों ने तो शायद अपनी बरादरियों को नाराज भी किया होगा। तबस्सुम भट्टी साहब ने हमारा एक प्रोग्राम कराया था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो मैं आज मुझे सबसे जो बड़ी खुशी हुई है वो ये हुई है कि जो हमारी नौजवान की आदत हमारे साथ गली नाली और सड़कों में घूमते रहे, आज उनका हौसला हुआ है, उनकी हौसला अफजाई हुई है, उनकी इज्जत अफजाई हुई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तकरीर नहीं करूंगा, 2 बातें करूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। जब कोई घर बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, उसको आबाद करने के लिए सबसे पहले जो सोचना ये पड़ता है कि हम बर्बाद क्यों हुए, हम कंगाल क्यों हुए, हमारा घर पस्ती की हालत में क्यों चला गया। जब तक आप किसी बीमारी की तह में ना पहुंचेंगे, आप उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने घर की, अपने मुल्क की, अपने इलाके की बर्बादी की वजह आप तलाश ना करेंगे कि हमारी ये हालत क्यों हुई है, तो मैं समझता हूँ कि शायद आपके मसाइल हल ना हो सके। मुझे एक बात नजर आती है इस इलाके की तबाही की, बर्बादी की और ये खस्ता हाली की, बल्कि इस पाकिस्तान की, कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 70 साल से इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। 1985 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं हमने देखे भी हैं, लड़े भी हैं, हमने वोट भी पोल किया, हमने वोट ली भी है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईमानदारी के साथ सोचा जाए तो हमने अपने इलाके के मसाइल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए एक वोट भी नहीं दिया है। हम ये समझते थे कि ये इलेक्शन
صرف ہمارے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہے، ہماری جیت ہار کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ہمیں ایک لڑنے کا ایک گراؤنڈ دیا گیا ہے. اور جب الیکشن کے اعلان ہوتے تھے تو ساری ہماری ناراضگیاں اور دشمنیاں باہر نکل آتی تھی. ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے ہم اپنے پاس سے پیسے بھی لگاتے تھے، اپنی توانائی بھی خرچ کرتے تھے، اپنی برادریوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض بھی ہوتے تھے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو طلاقیں بھی دیتے تھے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس ملک کی اور اس علاقے کی تباہی ایسے نہیں ہوئی ہے. اس ملک کی اور اس علاقے کی تباہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حالت بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. ہم نے کسی کی ہار اور جیت کے لیے اپنی جانیں لگائی، ہم نے کسی کی عزت کے لیے اپنے پیسے لگائے، ہم نے کسی کو اوپر لے جانے کے لیے اپنے برادریوں کے ساتھ دشمنی ڈالی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. ان سیاستدانوں کو سب پتہ ہے بیماریوں کا، ان سیاستدانوں کو ہماری ان کمزوریوں کا علم ہے کہ ہم جیسے بھی رہیں گے، جب الیکشن آئیں گے گاؤں میں گروپ بنیں گے، اپنی اپنی پارٹی آمنے سامنے آ جائے گی. ہم نے کام کیے ہیں یا نہیں کیے، ایک گروپ میرے ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، وہ آپس میں لڑیں گے اور ہمیں ووٹیں دے دیں گے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری بربادی کی اصل وجہ یہ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، پھر اس کے بعد دو باتیں کروں گا. خدا کے لیے آج سے یہ وعدہ کر لیں، اگر ساجد کام نہیں کر سکتا، اگر ساجد بیکار ہے، اگر یہ جھوٹا ہے، یہ کرپٹ ہے، پی ٹی آئی ایک بہت کرپٹ ٹولہ ہے، تو خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے یہ فیصلہ کرے گا ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ صرف اور صرف اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے، اپنے وطن عزیز کی عزت اور ابرو کے لیے، اپنے علاقے کی، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پول کریں. چھوڑ دیں اپنی یاریاں اور دوستیاں، وہ پرانی سیاست کا دور ختم کر دیں. جب ایک ایم پی اے نے کسی کو چاچا بنا دیا، اس چاچے نے ساری زندگی اس کے پیچھے اپنی جان قربان کر دی. ایک ایم پی اے نے کسی کو تایا کہہ دیا، اس تائے نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں ساری زندگی گزار دی. اور آج حالت یہ دیکھیں، رتیال سے لے کر درکالی تک، رجیف روڈ تک، اور سارے روڈ دیکھیں، اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. جب بھی الیکشن آئے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے صرف ایک ووٹ اس کے لیے دے دیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 40 سال سے ہماری دو حکومتیں برسر اقتدار ہیں. 40 سال سے مجھے افسوس اس بات کا آتا ہے، میں بھی پہلا الیکشن لڑا ہوں، میں اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں. ہم نے اپنی جانیں لگائی، ہم نے اپنے بندے بروائے، ہم 302 میں گئے، ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جلسے جلوس کروائے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آفرین ان سیاستدانوں کا کہ ہم نے ان کی مدد کی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن انہوں نے ہمارے خزانے پہ ڈاکے ڈالے اور ہمارے بچوں کے پیٹ کاٹے. اور آج یہی وجہ ہے کہ 40 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی ترقی ہوئی ہے. آج ترقی کے دعوے دار جو آج میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ترقی ہوئی ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ان کا تعارف کراتا ہوں ان کی ترقی کتنی کی ہے انہوں نے. ان کے دور میں ترقی یہ رتیال سے درکالی روڈ ہے، ان کے دور کی ترقی یہ جاتری سے داتا روڈ ہے، ان کے دور کی ترقی ترکوال روڈ ہے، ان کے دور کی ترقی یہ ہمارے پاس ہاسپٹل ہے، ان کے دور کی ترقی یہ ہمارے پاس سکول ہیں. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہر حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدے کی بات کریں، اپنی عوام تک باہر سے ہر چیز نوش کے لے کے اپنے اداروں سے اپنے عوام کے اوپر خرچ کریں. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 40 سال میں اس عوام کو ملا کیا ہے. انصاف کی حالت آپ دیکھ لیں، کیا فرق پڑتا تھا اگر
अदालती निजाम ठीक कर दिया जाता। इनको क्या तकलीफ थी? आज हमारी अदालतों की हालत ये है, इस निजाम की हालत ये है कि दादे ने मुकदमा किया, पोता कब्र में चला गया, मुकदमे आज भी चल रहे हैं। ये आवाम के लिए अजियत नहीं तो क्या है? आज इस सिस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के निजाम को देखें। इस निजाम को किसी ने खुदा का खौफ नहीं किया कि हम इस आवाम से, इस जालिम निजाम से छुटकारा हासिल कराएं कि ये निजाम जिसकी वजह से हम एक दरख्त के पीछे लड़ते हैं और लड़ के हम मर के कोई जेल में चले जाते हैं, कोई कब्र में चले जाते हैं और हमें वापसी पर भी इस दरख्त का पता नहीं होता ये मेरा या आपका है। इस फरसुदा निजाम की वजह से आज हमारी जेलें भरी हुई हैं। इस फरसुदा निजाम की वजह से आज हमारे 40-40, 50-50 साल हो गया मुकदमे चल रहे हैं और फैसले नहीं हो रहे। इस फरसुदा निजाम की वजह से हमारा सारा निजाम तबाह हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यार कंप्यूटर सेंटर 2000 में कंप्यूटर सेंटर आया। 2000 में हमारे जिम्मेदार, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जलील और ख्वार हो रही हैं। उसमें किसी को खुदा का खौफ नहीं आया कि एक कंप्यूटर सेंटर और मंजूर करवा दें ताकि रश की कमी की वजह से हमारी आवाम को फायदा पहुंच सके। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हम हर कोई में कंप्यूटर सेंटर काम कर रहा है। 3 साल की कारकर्दगी है हमारी। एजुकेशन निजाम, लोग सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए धक्के खा रहे हैं। आज हमारी मजबूरी, आज स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है और हमारे अदारे बच्चों को वापस कर रहे हैं कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं। क्या ये 30 साल की प्रॉब्लम है? ये इमरान खान ने 30 साल में इस अदारों को तबाह किया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर पाकिस्तान को दौलत कमा के देने वाला अदारा, हर पाकिस्तान को ऊपर उठाने वाले अदारे आज तबाह और बर्बाद की दहानी पर पहुंचे हुए हैं। आज दुनिया पूरी में रेलवे का निजाम अरबों खरबों कमा के अपनी हुकूमत को देता है और हुकूमत अपनी आवाम पे खर्च करती है। आज जाएं, रेलवे की हालत देखें, PIA की हालत देखें और सबसे बड़ी ज्यादती हमारे साथ ये हुई है जो आज इमरान खान के गले में पड़ी हुई है कि आवाम को खुश करने के लिए ऐसे मंसूबे तैयार किए गए जिससे हमारी आवाम खुश हो, आवाम में बड़े चर्चे हों, लेकर अंदर अंदर उस आवाम को मार दिया गया है। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, मेट्रो बस। और क्या जरूरत थी हमें मेट्रो बस की? आज जो रिपोर्ट आई है 60 रुपए का हो तो मेट्रो बस अपना अखराजात पूरे करती है। 20 रुपए उसका किराया है, 60 रुपए 40 रुपए मैं और आपको दे रहा हूं। 20 रुपए वो बैठे पिंडी में मेट्रो बस में, बैठे लाहौर वाले हैं, बैठे मुल्तान वाले हैं, वो 20 रुपए दे रहे हैं, मैं और आप 40 रुपए पूरे कर रहे हैं। क्या जरूरत है? मैं मेट्रो बस की, हमारा निजाम चल रहा था, हमारा गुजारा चल रहा था। पाकिस्तान को कर्जे के नीचे दबा के, पूरी कौम को कर्जे के नीचे दबा के चले गए हैं। और ट्रेन, आप उसकी जाके पोजीशन चेक करें। और ट्रेन आज अपने अखराजात पूरे नहीं कर रही है। अगर उसका 150 रुपया किराया हो तो अपने अखराजात पूरे करती है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर अपने किसी बेटे को वालिदैन 4 से हाथी लेके दे और साथ ही ये वसीयत करे, मेरा बेटा ये हाथी आपने रखने हैं, इनको जाया नहीं करना है, ये मेरी वसीयत और मेरी इमानत है। मुझे ये बताओ वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? वो 6 हाथी किस तरह पालेगा? आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में बिजली 2-3 रुपए यूनिट है। आज पूरी कौम तड़प रही है, बर्बाद हो गई। आज हमारे पास रात के लिए बिजली नहीं, आज हमारे पास सनत के लिए बिजली नहीं, आज हमारे पास घरों में जो बिजली 25 रुपए यूनिट चल रही है। सारे हुक्मरानों को उस बात का पता था कि पानी पर बिजली जो बनती है वो सबसे सस्ती होती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, तारीख उठा के देख लें, अयूब खान के बाद अगर किसी हुकूमत ने एक डैम भी बनाया हो। आज पूरी दुनिया एक एक कतरे पानी के पीछे मर रही है, एक एक कतरा पानी अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रही, एक एक कतरा पानी अपने मुल्क के अंदर रोक रही है। और पाकिस्तान का 80% पानी समंदर में जा रहा है। हमारे पास पानी संभालने के डैम नहीं है और दरिया नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आज मेट्रो की जगह, ऑरेंज की जगह
اگر آپ 2-4 ڈیم بن جاتے تو آج ہمیں 2-4 روپے یونٹ بجلی ملتی اور واحد اقتدار میں ملتی. ہم انڈسٹری بھی لگا سکتے تھے, ہم اس پہ زراعت کو ترقی دے سکتے تھے, ہم اس کی وجہ سے خوشحال ہو سکتے تھے, ہماری عوام کے قدر کا بوجھ کم ہو سکتا تھا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, سب دکھانے والے کام, سب عوام کو خوش کرنے والے کام, یہ ایسا ہی ہے. ایک باپ شام کو بے روزگار ہے, پچھڑے بھر بھر کے اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کے آئے, پچھڑے بھر بھر کے کپڑے لے کے آئے, ان کو اچھی گاڑی میں بٹھا کے اعلیٰ ہوٹلوں میں کھانا کھلائے, اور اس کے بعد جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے, جن لوگوں نے سود پہ قرضہ دیا ہے, وہ گھر میں دروازے کھٹکھٹائیں کہ جناب آپ کے بابا نے ہم سے 10 لاکھ روپیہ لیا تھا, 20 لاکھ بن گیا, ہمیں پیسے واپس کرو. اور اسی بچے کے, جو بچہ خوش ہے, فروٹ کھا رہا ہے, موج میلے کر رہا ہے, اور اسی بچے کی زمین اور گھر اس سودخور کو دینے پڑ جائیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں, خدا کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. اور آج عمران خان خدا کی قسم آپ کے لیے سر تک اس قرضے میں, سر تک اس مسائل میں دبا ہوا ہے. اور آج میرے بھائی نے مہنگائی کی بات کی, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں مہنگائی آئی ہے, اور آپ پوری دنیا کی حکومتیں جا کے دیکھ لیں. برطانیہ میں پٹرول نہیں مل رہا ہے, برطانیہ میں 325 روپے لیٹر پٹرول پاکستان کے برابر جا رہا ہے, پاکستانی کرنسی میں 325 روپے لیٹر برطانیہ تیل دے رہا ہے, 170 روپے لیٹر بنگلہ دیش دے رہا ہے, 250 روپے لیٹر انڈیا دے رہا ہے. پوری دنیا نے مہنگائی کو لپیٹ میں رکھا ہوا ہے. اور آج ہمارے سیاستدان آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ملک برباد کر کے, ملک تباہ کر کے, اس قوم کو قرضوں میں جکڑ کے, اس قوم کو بے روزگاری کے سمندر میں ڈال کے آج اس حکومت کے ساتھ مذاکرے کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں, میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں, اگر عمران خان نے اگلا الیکشن جیتنا ہوتا تو یقین جانیے کہ آج ساری دنیا تو عوام سے, عمران خان سے پریشان ہے, لیکن پاکستانی عوام خوش ہوتی. عبد القادر حسن نے کہا کہ عمران خان پاگل ہے, وہ اس قوم کے ساتھ چلے, اس کے ساتھ چلے, کھلا قرضہ لے اور خود بھی کھائے, اس قوم کی بھی کھلائے, تو پھر یہ اگلے سال بھی 5 سال حکومت کر کے چلا جائے, باقی بات میں دیکھا جائے گا. جس حکمران نے الیکشن لڑنا ہے, جس نے الیکشن کی لالچ ہے جس کو, میرے بھائیوں میرے دوستوں, وہ یہ ملک سیکھ نہیں کر سکتا. اس نے اس ملک کو برباد کرنا ہی کرنا ہے. لیکن عمران خان نے اپنی ہر چیز اس بات پہ داؤ پر لگا دی ہے کہ چاہے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں, ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میرے بزرگوں دوستوں آزادی ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. اور میرے بھائیوں, اس ملک کو بچانے کے لیے آج ہم کوشش کر رہے ہیں. بے شک آپ پہ تکلیف ہے, لیکن عمران خان اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے, اس ملک کو اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط کرنا چاہتا ہے. آج میرے ایک بزرگ نے کہا ہے, کیسی یار آپ کی حکومت آئی ہے, ہمارے بچوں کی 40 سال عمر ہو گئی ہے, روزگار نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا بابا جی, یہ 40 سال والے 2018 میں پیدا ہوئے ہیں, یہ 40 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان سے پوچھو جو 30-35 سال حکومت کر کے گئے ہیں, ہمارے تو 2018 میں پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں, پاکستان کے خلاف اندر سے باہر سے دشمن عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے آج جا کے دیکھیں, پورا یورپ عمران خان کی حکومت کرنے کے لیے سوچ رہا ہے, امریکہ عمران خان کی حکومت کرنے کے لیے سوچ رہا ہے, اسرائیل عمران خان کی حکومت, اس نے کل کہا ہے امریکہ کو اس کی حکومت کو ختم کرے, یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ آدمی ہے. انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرو, ہمارے اندر کا کرپٹ ٹولہ بھی یہ چاہتا ہے عمران خان کی حکومت کرو. اگر جس بندے کی حکومت ختم کرنے کے لیے اسرائیل اپنے وسائل لگا رہا ہو, انڈیا اپنے وسائل لگا رہا ہو, امریکہ اپنے وسائل لگا رہا ہو, کیا وہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں, میری بات ختم. خدا کے لیے صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچو. یاری دوستی اپنی جگہ, جب اپنے بچوں کے مستقبل کی بات آئے, پاکستان کی بات آئے, اپنے بچوں اور پاکستان کی سوچو. اس کے بعد بات آ گئی آخری روڈوں کی. الیکشن جب ہوا تو میں کامیابی بھی نظر آ رہی تھی. جب ہم ان روڈوں پر پھرے تو مجھے یہ بھی خوف تھا کہ ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے
لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, یہ اتنی بڑی بڑی لوگوں کو تکلیفیں ہیں, تو ہم اگلی دفعہ کس طرح یہ مسئلے حل کر کے ان کے سامنے آئیں گے. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خوف تھا اتنے بڑے بڑے منصوبے دیکھ کر, یہ اگر اتنے آسان ہوتے, یہ اتنے جلدی ہونے والے ہوتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 دفعہ راجہ جاوید اخلاص بھی اب یہ رہا ہے, اور بھی ان کے ساتھ شوکت عزیز بھٹی صاحب بھی رہے ہیں, اور بھی کافی سارے ایم پی ایم این اے آئے ہیں. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو پہلے بھی ہو جاتا. لیکن خدا تعالیٰ کی مدد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود یہ سوچتا ہوں, آج ترکوالا روڈ آج شام کو افتتاح کر رہے ہیں, ٹالی موڑ سے کالے گجرا وہ تقریباً کام مکمل ہونے والا ہے, دیوی روڈ پر مشینیں لگی ہوئی ہیں, آپ کا رتیال اور درکالی تک روڈ شروع ہو چکا ہے. اگلے ہفتے میں ہم نے مندرہ سے باٹا روڈ کا افتتاح کرنا ہے, کنگریلا روڈ کا افتتاح کرنا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں کام. میں خود خدا کی قسم کئی دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ اتنے کام اللہ تعالیٰ نے کیسے چلا دیے ہیں. ہم نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے کام شاید اتنے جلدی نہ ہی ہم سے ہوتے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے, آخری بات کر کے, میں جب میں عمرے پہ گیا, مجھے چودھری جاوید کوثر صاحب نے فون کیا. انہوں نے کہا, چودھری صاحب دعا کرنا, ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں, اس عوام کی خدمت کرنے میں ہم اپنا حق پورا ادا کریں اور اللہ ہماری مدد کرے. خدا کی قسم, نہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی مانگنا, نہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میری رزق کے لیے دعا کرنا, نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہماری عزت کے لیے دعا کرنا. انہوں نے ایک کی جاتے ہوئے ایک فرمائش کی ہے کہ چودھری صاحب میرے لیے یہ دعا کرنا کہ میں اپنی عوام کی صحیح معنوں میں پورا حق ادا کر سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں. اور میں عمرے پر بار بار قسم اٹھانا اچھا نہیں ہے, حلفاً یہ کہتا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی کے بعد اگر میں نے ساری دعائیں مانگی ہے تو آپ کے لیے, آپ کے حلقے کے لیے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عوام کے جو مسائل ہیں حل کرنے میں ہماری مدد فرما, اور ہماری مدد کر کے ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما. اور میں آج صرف اور صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے شاید اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کر لی ہے. آگے والے مسائل, یہ درمیان والا روڈ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے, تو اس دن بھی میں نے کہا جی یہ چپا چپا تو میرے خیال ہے پتہ نہیں یہ بانس ہوا دیا اسی کام. لیکن یہ آج میرے بھائی چودھری اسحاق صاحب نے اور سپیرے علاقے کی یہ ڈیمانڈ ہے, اور راجہ شبیر صاحب نے دیوی جلسے میں بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک منصوبے کا اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے بجٹ میں درکالی سے لے کر دیوی داتا روڈ تک یہ انشاءاللہ ضرور مکمل ہوگا. اس کے بعد جو آپ نے مختلف قسم کے منصوبے بتائے ہیں, میں یہاں اعلان نہیں کروں گا. خان صاحب سے بھی ہماری بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے, جو ہمیں ان سے ملے گا وہ بھی مجھے پتا ہے, جو ہماری حکومت انشاءاللہ ہم کو آگے دے رہی ہے وہ بھی پتا. میں اتنا پر امید ہوں کہ 2023 نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں آپ کو ایک روڈ بھی خراب نہیں ملے گا. ایک روڈ پورے علاقے کا ایک روڈ خراب نہیں ملے گا. یہ 2023 سے پہلے انشاءاللہ اگلے سال تک مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جتنے بھی آپ کے لنک روڈ ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اسپتالوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اسکولوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اب فنڈ بڑے رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے, اب انشاءاللہ وہ پالیسیاں شروع ہونے والی ہیں. میرے جتنے بھی علاقے کے بزرگ دوست ہیں جن کے چھوٹے موٹے کام ہیں, وہ 2-4 بندے کمیٹی بنائیں, میرے گھر آئیں, مجھے چائے ایک پیالی پلانے کا بھی موقع دیں, گپ لگائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات پوری سنیں گے. اور جو ہونے والا ہے ہر صورت ہوگا, ہر صورت. آپ کا میرے اوپر قرض ہے, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اوپر چڑھا ہوا قرض جس حد تک کم کر سکا کروں گا. آخر میں پھر اپنی اس پوری ٹیم یونین کونسل جاتری سے بھی ہمارے جہاں بزرگ دوست آئے ہوئے ہیں, یونین کونسل جنگول چودھری اسحاق صاحب, بیگم شاہ صاحب, احمد شاہ صاحب, اور باقی میں نام لوں گا تو پھر آپ ہی تنگ پڑے ہوئے ہیں. میں جنگی صاحب اور تبسم پٹی صاحب, میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ آپ کا کم ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید رکھیں میری آپ کے مسائل حل کرنے میں میرے خون کی آخری قطرہ بھی آپ کے ساتھ ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. جیو گجرات.